حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ میدان احد میں ایک سین ایسا بھی آیا، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان صحابہ کرام میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پکارا، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اے میرے صحابہ کہاں بھاگ کر کے جا رہے ہو؟ میری طرف لوٹ کر کے آؤ، میری طرف لوٹ کر کے آؤ، کہاں پر بھاگے جا رہے ہو؟ میدان جنگ ہے، افراتفری کا ماحول ہے، دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے۔ اس نازک گھڑی میں چند صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا، صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ہجرت کروں گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کروں گا، اگر میں سفر کروں گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خریدی، 4 مہینے تک ان کو کھلایا پلایا، ان کا دیکھ بھال کیا، اور دیکھ بھال کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ رب العالمین کا حکم آئے اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر نکلیں۔ حضرات صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً صبح کے وقت تشریف لاتے تھے یا پھر شام کے وقت تشریف لاتے تھے۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کچھ خاص بات کرنی ہے، یہاں پر کوئی دوسرا موجود تو نہیں ہے، یہاں میری بات کو کوئی دوسرا تو نہیں سن لے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، یہاں پر میری 2 بیٹیاں ہیں، اسما ہے اور عائشہ ہیں، ان کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو بکر مجھے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، سفر ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ جیسے ہی یہ کلمات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الصحبت یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ جانے ملے گا یا نہیں؟ میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں یا نہیں؟ میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحبہ یا ابا بکر، یا ابو بکر تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہے۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے۔ حضرات سفر کے اس موقع سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ سفر شروع ہوا۔ حضرات ذرا غور کیجئے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرانے کے لیے کوئی تخت سلیمانی کا انتظام کر دیتا اور مکہ سے مدینہ تک یہ جو 480 کلومیٹر کا سفر ہے اس کو صرف 1 ہی منٹ میں کرا دیتا،
اس کو صرف اور صرف پلک جھپکتے ہی کرا دیتا۔ اس اللہ نے میرے نبی کو معراج کا سفر کرایا، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ میرے نبی کے لیے اس سفر کو آسان کر دیتا اور اس سفر کے لیے کوئی اسباب مہیا کر دیتا اور میرے نبی کو صرف پلک جھپکتے ہی ایک ہی منٹ کے اندر یہ سفر کرا دیتا؟ حضرات، اللہ رب العالمین اس پر قادر تھا، اللہ رب العالمین اس کو کر سکتا تھا، لیکن حضرات یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہر جگہ اپنی نشانیاں نہیں دکھلاتا۔ اللہ رب العالمین کہیں کہیں اسباب کے ساتھ اپنے نبی کو سفر کرواتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اے میرے بندے دیکھو، دین قربانی کا نام ہے، دین حکمت کا نام ہے۔ اے میرے بندو دیکھو کہ نبی نے کس انداز سے دین کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں، نبی نے کس انداز سے دین کی خاطر حکمت اختیار کی ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ پیغام اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب کے ساتھ یہ سفر کروایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر پر نکلے۔ عموماً جو عام راستے سے مکہ سے مدینہ لوگ جاتے تھے، اس راستے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں کیا، بلکہ اپوزٹ راستے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جو یمن کی طرف سے سمندر کے کنارے کنارے یہ راستہ مدینہ جاتا تھا۔ اس راستے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائس کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ کفار و مشرکین یہ تلاش کریں گے، آپ کا پیچھا کریں گے، تاکہ ان کو سراغ نہ لگ سکے، ان کو پتہ نہ چل پائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر پر نکلے اور غار ثور میں جا کر کے چھپ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک یہیں پر رہے۔ مشرکین نے تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے وہ مایوس ہو گئے۔ اب وہ جب مایوس ہو گئے تو وہ لوٹ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرات، اس سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائیڈر کو بھی رکھا، راستہ بتانے والے کو۔ اور حضرات یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو گائیڈر تھا، راستہ دکھانے والا تھا، یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، بلکہ یہ غیر مسلم تھا، یہ راستہ بتانے والا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر نکلے، غار ثور میں 3 دن تک رہے۔ حضرات یہاں پر حضرت ابو بکر صرف ساتھ نہیں رہے، بلکہ حضرت ابو بکر کی پوری فیملی اس مشن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما، جو کہ ایک عورت ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، 3 دن تک اسما نے صبح و شام کھانا پہنچایا۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا عبداللہ ہیں۔ عبداللہ یہ صبح و شام کفار و مشرکین کی رپورٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا کرتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا عامر ابن فہیرہ۔ عامر ابن فہیرہ اپنی بکریوں کو لے کر کے عبداللہ ابن ابی بکر کے پیچھے پیچھے چل کر کے جاتے، تاکہ ابو بکر کے جو قدم کے نشانات ہیں یہ بھی مٹ جائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تازہ تازہ دودھ پلا کر کے آ جائیں۔ تو حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ ابو بکر کی پوری فیملی ممبرز اس مشن کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔